جاؤ ہندوستان سن 57 کی جنگ آزادی کی تاریخ پڑھو، دلی کی بازار میں 3,000 علماء دین کو لٹا کر انجن روڑی کوٹنے والے اوپر سے چلا دیے گئے، اور ایسا نہیں ہوا ایک کے اوپر سے گزرا دوسرا اٹھ کے بھاگا نہیں، آنکھ کھول کر آسمان کو دیکھ رہے تھے، کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے، 3,000 کے 3,000 قیمت ابل گیا، کچلے تو گئے، شہید تو ہو گئے، پر ایمان کا سودا ایک نے بھی نہ کیا۔ نعرہ تکبیر، انہیں کو کہتا دین لئی دکھ او چل دینے، جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے، دین لئی دکھ او چل دینے، جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے، رگڑ کھانی پڑے گی یا قرآن نہ پڑھ یا اللہ کا نام نہ لے، ورنہ مصیبتوں کے لیے تجھے تیار رہنا پڑے گا۔ کئی لوگ تانوں ملن گے وہ جی ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا، ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا، بھلا پھڑ کے کی کرے، کیا کرے پکڑ کے؟ کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے، جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں، کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے۔ جو چیز پکڑنے کی ہوگی اسے ہی کوئی پکڑے گا نا، یوں ہی جیل خانے میں کوئی روٹیوں کا خرچ بڑھانے سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں قربانی دی، یہ وہ اللہ والے ہیں۔ مولانا جعفر سلیسری رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میری بیوی کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے باہر پھینک دیا، میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو اٹھا اٹھا کر کے پھینکا، اس کے بعد 20 تیر لوہا میرے پیروں میں بیڑی بنا کر ڈال دیا، جب میں چلتا تھا 4 انگریز مجھے چابک مارتے تھے۔ یوں ہی نہیں ہے، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو ختم نبوت کی تحریک میں برف کی سلی پہ لٹایا ہوا ہے، اور لاہوری اپنے بوڑھے پہ ترس کھا، اپنی ضعیفی پہ ترس کھا، اپنی ناتوانی پہ ترس کھا، بعد آ جا یہ مطالبہ ترک کر دے۔ لاہوری برف کی سلی پہ کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے، جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں، کدی پنجری باز تے شیر ہوندے۔ اور یہ کئی لوگ تمہیں ملیں گے بازاروں میں، او جی آسی جلسہ کریے نا، CID والا کوئی نہیں آندا، آسی جلسہ کریے سانو پوچھن کوئی نہیں آندا۔ یہ دیوبندی لوگ جلسہ کرتے ہیں سارے لٹ کے آ جاندے، بڑا جہاں مال ہوگا ڈاکو وہیں تو پڑے گا نہ، بھوکے کے گھر میں سے ڈاکو کیا نکال کے لائے گا؟ وہ فقیر کے گھر میں رات کو چور آ گیا برتن کھڑکے، اور کہنے لگا بندے خدا مجھے یہاں چاندنے میں دن میں کچھ نہیں ملتا، تجھے رات کو کیا ملے گا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر موڑ پہ قربانی دی۔ مولانا جعفر سلیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امبالے کی جیل میں رکھا گیا، لاہور لا کر کے ہم 3 آدمیوں کو پھانسی کا حکم سنایا گیا۔ جو انگریز افسر پھانسی کا حکم سنا رہا تھا، تینوں کے تینوں عالم مولانا جعفر سلیسری، مولانا یحییٰ پٹنہ والے، مولانا حمید اللہ سورت والے ایک دوسرے کے بغل گیر ہونے لگے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، اچھل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ انگریز کہنے لگا یہ تو ایسا پیغام ہے جس کے سننے ہی سے ہی آدمی کا دم نکل جاتا ہے، تم تو اچھل رہے ہو، بڑے خوش ہو رہے ہو۔ تو کہنے لگے کہاں ہم اور کہاں شہادت، کہاں ہم؟ اور اسی کو کہتا لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل،
اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ ہم تو خوش ہیں کہ شہادت کا انتظام پروردگار نے کر دیا۔ انگریز واپس گیا اور جا کر کے وہ جو بیٹھا تھا نا فل بینچ، پتہ نہیں انگریزی پڑھا ہوا نہیں نا، آئندہ تم بھی نہیں پڑھا کرو گے، میٹرک تک انگریزی زبان معاف ہو گئی۔ فل بینچ کے پاس گیا کہ مولوی تو خوش ہو رہے ہیں۔ کون سے مولوی؟ کوئی ختم کی خبر دی تھی کہ نہیں؟ کہ وہ 40ویں کی دعوت کھانے والے؟ کہ نہیں، جن کو میں نے پھانسی کا حکم سنایا وہ تو اچھل رہے ہیں، مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ سارا فل بینچ اٹھا کہ دیکھ کے آئے، آ کے دیکھا تو مولوی تو بڑی خوشی منا رہے ہیں، بڑے اچھل رہے ہیں۔ ایک انگریز کہنے لگا مولوی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگا مزے ہو گئے۔ بات کیا بنی؟ اٹھنے کا مقصد مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا پروردگار عالم کے حکم سے۔ اللہ میاں کے محبوب کے دروازے پہ حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ تیرے حکم پر، تیرے قرآن پر سر کٹا کے ہم آ گئے۔ انگریز کہنے لگے، وہ فل بینچ پھر بیٹھا کہ دوبارہ پھر بیٹھو۔ اور تو انہیں کچھ کام ہوتا ہی نہیں انگریزوں کو اور انگریزی والوں کو، سیٹ ڈاؤن یہ کرتے رہتے۔ بیٹھ گئے۔ پھر جج بولا کہ مولویوں کی پھانسی کا حکم کینسل۔ بولنے کا کیوں؟ کہ ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا۔ مولوی خوش نہ ہو۔ اور پھر پروانہ آیا، اس نے کہا مولویوں کہ جی تمہاری پھانسی کا حکم کینسل ہو گیا۔ مولانا جعفر سنیسری فرماتے ہیں ہم تمام کے تمام بیٹھ کے رونے لگے اور پڑھنے لگے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ہم تو منتظر تھے اس کی راہ میں موت آئے گی، اس کے نام پہ موت آئے گی، اس کے کام میں موت آ جائے گی، اور اللہ پاک فرمائیں گے بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں پھانسی کا حکم تو کینسل کر دیا گیا، ہم نے جب سنا تھا تو ہم نے رات سے ہی گھاس کے تن کے چبا کر روزے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کے دربار میں جائیں گے تو روزہ دار ہو کے جانا چاہیے۔ اور تم روزے رکھو گے دودھ جلیبی کھا کر، تم روزے رکھو گے ڈبل روٹیاں کھا کر، کوفتے کھا کر، اور ان اللہ کے بندوں نے روزہ رکھا گھاس کے تن کے چبا کر۔ ہاں تم تو پھر بھی کہیں نہیں رکھتے، جس کو دیکھو نا چودھری صاحب آج روزہ نہیں رکھا، عجیب بس وہ طبیعت خراب ہے۔ اور عید والے دن اگلی صف میں، شام کو اگر چاند کا پتہ نہ چلے مولانا تو چاند کی طرح نہیں آئی۔ جس نے ایک روزہ نہیں رکھا، وہ ایک مرتبہ یہاں پاکستان میں ایوب خان کے زمانے میں عید کا چاند ہمیشہ تو شام کو نظر آتا ہے نا، رات کے 2:30 بجے نظر آیا تھا۔ ہم مولوی سارے اکڑ گئے، ملک عید نہیں ہم نہیں پڑھاتے۔ ملتان کے مولویوں کا اتفاق تھا اس زمانے میں، سارے اکڑ گئے تو وہ جیل سے ایک پٹھان کو لائے، سرکاری لوگوں کو تو پڑھنی تھی نا۔ اب وہ پٹھان نے جب عید کی نماز پڑھائی تو اس نے بجائے 6 تکبیروں کی 12 ٹھوکی۔ وہ کہنے لگے کہ خان صاحب نماز نہیں ہوئی۔ کہنے لگا ہو کیوں؟ کہ تم نے تکبیر 12 کہی۔ نے کہا اچھا ہے نا، زیادہ بول رہا ہے نا، کم تو نہیں بولا کہ جی سجدہ سے وہ آنا چاہیے تھا ورنہ نماز نہیں ہوئی۔ کہنے لگا خود تمہارے باپ کا ملازم ہے، ادھر قید کاٹتا ہے یا تکبیر پکاتا ہے؟
بڑی قسمتوں والے ہم لوگ ہیں، عید کا چاند کبھی شام کو اور کبھی صبح. عجیب لوگ ہیں اور عجیب ذہنیت ہے. مولانا جعفر سنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھانسی کا حکم تو کینسل ہو گیا مگر ہم تینوں کی پٹائی شروع ہو گئی. ادھر روزہ ادھر انگریزوں کی مار. یہ تھے وہ لوگ جن کو قرآن کریم کہتا ہے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فرمایا جب ہمیں ہوش آیا تو اگلی رات آ چکی تھی. پلاٹ میں پڑے تھے گھاس کے تنکے توڑ کر منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر دیا. یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام سے شجاعت سیکھی، قربانی سیکھی.